نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حق کبیر الاخوتی علی صغیرہم حق الوالد علی ولدہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، میں لیاقت علی ملتانی آپ سے مخاطب ہوں اور میں نے آپ کے سامنے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مبارک حدیث ذکر کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑے بھائی کا حق اپنے چھوٹے بھائیوں پر ایسا ہے جیسا کہ باپ کا حق ہوتا ہے اپنی اولاد پر۔ اس مبارک حدیث کی بنیاد پر یہ بات میرے ذمے ہے کہ میں اپنے بڑے بھائی کی تعظیم، احترام اور عزت اسی طرح کروں جس طرح میں اپنے باپ کی تعظیم اور احترام کرتا ہوں، اور بڑے بھائی کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ اسی طرح شفقت، محبت اور پیار کرے جس طرح باپ اپنی اولاد سے محبت، شفقت اور پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ فرعون کو دین کی دعوت دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے اللہ، میں اپنی جان پر خوف محسوس کرتا ہوں، اس لیے آپ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی میرے ساتھ نبی بنا دیں۔ تو اللہ جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ، کہ ہم آپ کے بھائی کے ذریعے سے آپ کے بازوؤں کو مضبوط کریں گے۔ اس مبارک آیت کی بنیاد پر علماء یہ فرماتے ہیں کہ بھائیوں کے بازو ہوتے ہیں، جس طرح بغیر بازو کے انسان کا جسم بیکار ہے، اسی طرح ایک انسان بھی بغیر اپنے بھائیوں کے بیکار ہے۔ لیکن یہ بات بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتی ہے کہ آج کسی نے اپنے ان بازوؤں کو زخمی کیا ہوا ہے، اور کسی نے اپنے ان بازوؤں کو کاٹا ہوا ہے، اور کسی نے اپنے ان بازوؤں کو کاٹ کر اتنی دور پھینکا ہوا ہے کہ کبھی ان کٹے ہوئے بازوؤں کو جا کر دیکھا بھی نہیں۔ یعنی اپنے بھائیوں سے قطع تعلقی اس حد تک ہے کہ کئی سال قطع تعلقی کے اندر گزر چکے ہیں۔ دوسرے مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے یہ عرض کیا کہ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِ هَارُونَ أَخِي، کہ اے اللہ آپ میرے خاندان سے میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر بنا دیں۔ اور اس کے بعد یہ ذکر فرمایا اُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، اے اللہ میرے بھائی کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط فرما دیں۔ یعنی اس لیے علماء نے فرمایا کہ جس کے بھائی ہیں اس کی کمر مضبوط ہے، اور جس کے بھائی نہیں ہے اس کی کمر مضبوط نہیں ہے۔ اور اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمایا وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اے اللہ میرے بھائی کو میرے کام میں میرے ساتھ شریک بنا دے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ وہ بھائی جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اعتبار سے وسعت دی ہو، اور ان کے وہ بھائی جو دنیا کے اعتبار سے تنگ دست ہوں، تو بڑے بھائیوں کو چاہیے، یا چھوٹا بھائی بھی ہو تو بھائیوں کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے ساتھ کاروبار میں، اپنے کام میں لگائے۔ کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ جل شانہ سے یہ دعا فرما رہے ہیں وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، کہ اے اللہ میرے بھائی کو میرے ساتھ میرے کام میں شریک کر دے۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کسی موقع پر بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ زیادتی کر دے تو اسے ویسا ہی معاملہ کرنا چاہیے جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ کہ یوسف علیہ السلام جب حاکم مصر بنے اور ان کے بھائی جب ان کے سامنے آئے تو یوسف علیہ السلام سے جب وہ معذرت کر رہے تھے تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہیں کسی قسم کی ملامت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بلکہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے، اور اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے تو حضرت ہارون علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے پاس چھوڑ گئے،
اور کہا کہ ان کی اصلاح کرتے رہنا اور ان کی تربیت کرتے رہنا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، دیکھا کہ بنی اسرائیل دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے کہ کچھ لوگ بچڑے کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام پر بہت غصہ آیا کہ میں نے آپ کی یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ آپ نے ان کی تربیت کرنی ہے اور ان کی اصلاح کرنی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک کو اور سر کے بالوں کو پکڑ لیا۔ تو اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا، قال یا ابن ام، اے میری ماں کے بیٹے، یعنی اے میرے سگے بھائی، لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، کہ اے میرے بھائی جان، آپ میری داڑھی نہ پکڑیں اور میرے سر کے بالوں کو بھی نہ پکڑیں۔ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، اے میرے بھائی، میں نے ان کے خلاف اس لیے جہاد نہیں کیا کہ میں نے اس بات کا خوف کیا کہ کہیں آپ مجھے آ کر یہ نہ کہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کو دو گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ میں ان کو سمجھاتا رہا، لیکن میں نے ان کے خلاف جہاد اس لیے نہیں کیا کیونکہ آپ میرے ذمے یہ بات لگا کر گئے تھے کہ ان کی اصلاح کرنی ہے اور ان کو ترغیب دینی ہے، اور میں ان کی اصلاح کی کوشش کرتا رہا اور ان کو ترغیب دیتا رہا، اور میں اس بات سے بھی خوف محسوس کر رہا تھا کہ آپ یہ نہ کہیں کہ لم ترقب قولی، کہ آپ نے میری بات کا یعنی میرے آنے کا انتظار کیوں نہیں کیا۔ تو بھائی جان، آپ میری داڑھی کو چھوڑ دیں اور میرے بالوں کو چھوڑ دیں۔ میں نے آپ اس بنی اسرائیل کے خلاف اس لیے جہاد نہیں کیا کہ آپ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے کہ کہیں آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر کسی موقع پر بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو مار دے، یعنی اس پر ہاتھ اٹھا لے یا تلخ کلامی سے بات کر لے، تو چھوٹے بھائی کو چاہیے کہ وہ برداشت کرے اور صبر کرے۔ اسی طرح علماء نے ایک واقعہ حابیل اور قابیل کا بھی ذکر کیا ہے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو قابیل بہت زیادہ غصے میں تھا اور حابیل کو مار رہا تھا۔ تو حابیل آگے سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ میرے بھائی ہیں اور میں آپ پر ناراض بھی نہیں ہوں گا اور آپ پر ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا، اگرچہ آپ مجھے مار بھی دیں گے تو بھی میں آپ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ اور بالآخر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ تو اس کا انجام یہ ہوا کہ قابیل ہمیشہ کے لیے ناکام ہوا اور حابیل ہمیشہ کے لیے کامیاب ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ان بھائیوں کے اس قصے کو قرآن پاک میں عبرت کے طور پر ذکر کیا کہ جس نے اپنے بھائی کے ساتھ زیادتی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے واقعے کو یعنی اس طور پر ذکر فرمایا کہ یہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہوا، اور جس نے اپنے بھائی پر صبر کیا تو اس کو کامیابی کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ تو آج کی میری اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ آج سے ہم سب یہ نیت کریں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمان ہیں ان کی روشنی میں ہم آج سے یہ عزم کریں کہ ہمارے وہ بھائی جو معیشت کے اعتبار سے تنگ دست ہیں تو ہم ان کی مدد کریں، بلکہ ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس بات پر ہو کہ ہمارا وہ مال جو ہم لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، لیکن ہمیں سب سے زیادہ اس بات پر خوشی ہو کہ ہمارا وہ مال جو ہمارے بھائیوں پہ لگ جائے یا ہمارا وہ مال جو ہماری بہنوں پہ خرچ ہو جائے، اس مال کے خرچ ہونے پر ہمیں سب سے زیادہ خوشی ہو۔ اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کی 2 بہنیں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے اور مناسب جگہ پر ان کی شادی کر دے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو جنت کے اندر جو ہے وہ داخل فرمائیں گے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھائیوں کے حقوق اور بہنوں کے حقوق کے خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔